الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات آئی تھی اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب خلاصہ پیش کرتا ہوں، مفہوم
کہ قبرستان میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ پھر ہم عمل کو چھوڑ دیں؟ جب جنت کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے اور وہی ملے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جہنمی کا جہنم میں جانا طے ہے اور اللہ نے لکھ دیا ہے، تو پھر عمل کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اعملوا، نہ اعمال تو کرتے رہا کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِأَهْلِهِ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کے مطابق اس کے لیے عمل کو آسان کریں گے۔ جنتی کے لیے جنت والے اعمال اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، اور جہنمی کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم والے اعمال آسان کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت فرمائی تھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس سے معلوم یہ ہوا آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں، اور اسی مفہوم کی روایات ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بہت ساری نقل کی، الگ الگ صحابہ سے تھوڑے سے الفاظ کے ادلا اور بدلی کے ساتھ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تقدیر کے لکھنے کے بعد اسے سمجھداری دی ہے، اور سمجھداری دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر کی بھی سجھائی اور شر کی بھی سجھائی، اور پھر اس کو اب اختیار دے دیا کہ اب تم اپنے اختیار سے جون سی راہ چاہو اختیار کرو۔ اب تم، ہماری تقدیر ہے لیکن تمہارے اختیار کا بھی دخل ہے، تم اپنے اختیار سے، تمہاری سمجھ ہم نے دی، خیر کا مادہ رکھا، خیر کی راہ بتائی، اب تم اپنی سمجھ سے ایمان قبول کرو گے، ایمان لاؤ گے، اعمال کرو گے اور اس میں آگے بڑھتے رہو گے، تو تمہارے اندر صفت ملکوتیت پیدا ہوگی، فرشتوں والی صفات پیدا ہوگی، گناہوں سے بچو گے اور نیک اعمال کرو گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، تم اپنی سمجھ کو کام میں نہ لائے، شر کا پہلو اختیار کیا، ایمان کو ٹھکرایا، کفر اور شرک کو اختیار کیا، فسق اور فجور کو تم نے اختیار کیا، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اپنے اختیار سے فسق اور فجور اور کفر اور شرک اور غیر اسلام کو اختیار کرنے کی وجہ سے جہنم اور اس کی دائمی سزائیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مقرر فرمائیں گے۔ یہ ہے کہ تقدیر تدبیر پر غالب رہتی ہے، تقدیر تدبیر پر غالب رہتی ہے اور رہے گی ہمیشہ، لیکن تدبیر کا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہ سجھا دی، اور پھر اس کو سمجھداری دے کر کے
اب اس کو چھوڑ دیا، اب وہ اپنی سمجھ سے اختیار کرے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسانی دل میں، انسان کے نفس میں تقوی والی راہ بھی پیدا فرما دی، اس کو بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اور نفس میں تقوی کے خلاف فجور والی راہ بھی بتلا دی۔ اب انسان اختیار کرے۔ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں بیان فرما رہے، ان علینا للہدی، کہ ہم یقینی طور پر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیج کر کے، کتابیں نازل کر کے، کیا اللہ کو پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، کیا تمہیں کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے، حلال اور حرام کیا ہے، یہ بیان کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا طویل سلسلہ جاری کیا، کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہم نے نازل کر دی، اور اخیر میں سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور اشرف الکتب اور افضل الکتب قرآن کریم کو نازل کر کے ہم نے قیامت تک کے لیے سارا حق بیان کر دیا، سارا غلط اور باطل بھی بیان کر دیا۔ اب تم کو اختیار ہے، لہذا انسان کو اعمال میں لگے رہنا ہے، اور اعمال میں لگنے کے لیے خیر اور شر کے دونوں پہلو ہیں۔ انسان کا ارادہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادے پر قوت بھی دی ہے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے تحت میں لکھا ہے، اللہ یجازی من قصد الخیر بالتوفیق له ومن قصد الشر بالخذلان، کہ جو آدمی خیر کا ارادہ کرتا ہے، جیسے اوپر آیا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو اللہ نے نتیجہ کیا بیان فرمایا کہ آسانیاں ہم اس کے لیے آسان کرتے جائیں گے، آسانیوں والا راستہ آسان کرتے جائیں گے، یعنی جنت والا راستہ۔ تو خیر کا ارادہ کر کے خیر کی طرف چلنا شروع کر دے، پھر دیکھو اللہ ہاتھ پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، بالکل سیدھی راہ یہ اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کی طرف بڑھتا ہے اس کی رہنمائی مکمل فرماتے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، قرآن کا وعدہ ہے۔ تو ہم خیر کا ارادہ کریں اور خیر کی طرف پکا ارادہ کر کے ایک قدم بڑھ لیں، پھر اللہ کی کیسی دستگیری ہوتی۔ عبد المجید صاحب دریابادی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، پست ہمتی، ڈرنا، اور یہ پست ہمتی اور ڈر کر کے اعمال صالحہ کو چھوڑنا یہ ایمان والے کی شان نہیں، صاف لکھا ہے۔ ہم کر کے دیکھیں، اور جو شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسوائی، خسران اور گھاٹا اللہ اس کو نتیجے میں دیتے ہیں۔ تو اب ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنی پست ہمتی، ایمان اور اعمال کی کمزوری کی بنیاد پر کفریات سے ڈر کر کے اور اہل کفر سے ڈر کے ہم اپنے بنیادی اعمال کو چھوڑ رہے ہیں،
یہ ایمان کی شان سے بہت ہی بعید ہے، ایمان والے کی شان نہیں۔ اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آفس میں کام کریں، کرتے پائجامے کے ساتھ کر سکتے ہیں، داڑھی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اسلامی کلچر اور تہذیب کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے بہت سارے اگزامپل ہیں، بھئی وہاں تو یہ ہے نہ، وہاں تو یہ ہے نہ، وہاں تو یہ ہے نہ۔ یہ سب ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ہے، جیسے مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی نور اللہ مرقدہ نے بتایا۔ اس لیے من قصد الخیر یجازی اللہ تعالی بالتوفیق لہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے اختیار میں ہے تو اللہ آسان کر دیں گے۔ اب ہم جو راہ اپنے لیے آسان کروانا چاہے وہ ہم کروا سکتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونے والا ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ واقعہ یا تو خیبر کا ہے، جیسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو خیبر کے تحت میں نقل کیا ہے، جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ خیبر کا واقعہ ہے، اور بعض اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احد کا واقعہ ہے، غزوہ احد کا۔ خیر، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلامی لشکر کی اور مشرکین کے لشکر کی مدبھیڑ ہوئی، اسی میں ایک صاحب نے جب جنگ زوروں پر تھی، گھماسان کی لڑائی، ایک صاحب نے اسلامی لشکر میں سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے اگر کوئی تنہا آ گیا اور بھیڑ گیا تو اس کی تلوار نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، اور تنہا اس ایک آدمی کے سامنے جماعت آ گئی تو بھی اس کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ لا يدع شاذة ولا فاذة، اس نے نہ کسی تنہا آدمی کو چھوڑا نہ کسی جماعت کو چھوڑا، مگر یہ کہ اپنی تلوار سے ان کا کام پورا کر دیا۔ جب شام ہوئی تو شام کو جنگ بند ہو جاتی تھی، اس زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا، دونوں لشکر اپنے اپنے طرف واپس آ گئے، کارگزاری ہوئی تو آپ علیہ السلام کے سامنے اس آدمی کا کارنامہ بڑے عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا۔ ما اجزأ احد منا اليوم كما اجزأ فلان، کہ جیسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلانے نے آج ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہم میں سے کسی نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا، اور پھر آپ کے سامنے یہی نوعیت آئی کہ تنہا کو بھی نمٹا دیا، جماعت کو بھی، جو بھی سامنے آیا آج تو اس نے ایسا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی بات میں تو یقین تھا، لیکن اس مسئلے کی نزاکت سمجھنے کے لیے میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ میں اس آدمی کے ساتھ رہوں گا۔
صحابہ کو آپ کی بات میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن ایک طرف یہ کارنامہ ہے، اسلامی لشکر میں ہے، کافروں کے اور مشرکین کے چھکے چھڑا رہا ہے، اس سب کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہنمی فرما رہے ہیں یقیناً کچھ ہوگا، جس کو ہماری زبان میں سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دال میں کالا ہے کچھ دال میں کالا ہے۔ چنانچہ دوسرا دن جب ہوا تو یہ صحابی ان کے پیچھے آ کے دوسرے دن بھی کارنامے میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اس طرح کا واقعہ پیش آنے میں فجرح الرجل جرحا شدیدا، یہ جو آدمی تھا اسلامی لشکر میں سخت زخمی ہوا اور زخم برداشت نہیں ہوا، تو اس نے اپنی تلوار کا ہاتھا نیچے رکھا، نوک اوپر رکھی اور اپنے آپ کو تلوار پر یوں کر کے سینے کے درمیان تلوار کا نوک کر کے اپنا وزن پورا دے دیا، تلوار آر پار ہو گئی اور وہ مر گیا۔ وہ صحابی جنہوں نے ان کے ساتھ رہ کر کے حقیقت جاننے کا ارادہ کیا تھا، تیزی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو پورا واقعہ سنایا کہ جن کے بارے میں کل آپ کے سامنے یہ کارگزاری آئی تھی، ان کا کارنامہ اتنا بڑا تھا کہ جس طرح ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تو میں اس کی تحقیق کے لیے کہ بھئی کیا ہے ان کے پیچھے رہا۔ آج ان کو زخم لگا اور زخم برداشت نہ کر سکے اور خودکشی کر لی۔ سوسائڈ بہت بڑا گناہ ہے، اور جس طرح روایتوں کے پیش نظر انسان نے جس طرح دنیا میں سوسائڈ کیا، خودکشی کی، جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اسے سزا دیں گے۔ زہر پی کر کے سوسائڈ کیا دنیا میں، کل اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم میں اسے زہر پیے گا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، پیتا جائے گا، اور اسی طرح اس کی کسی نے اپنے آپ کو جلا کر کے دنیا میں سوسائڈ کیا، وہاں بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ کسی نے اپنے آپ کو خودکشی کی، جیسے تلوار سے، لوہے کا لفظ ہے حدید، تو لوہے سے مار ڈالا چاقو سے، اس طرح پنکھے میں لٹک کر کے، تو اللہ قادر ہے وہاں اسی طرح ٹرین کی پٹری پر سو کر کے اس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، اللہ قادر ہے۔ روایت میں ہے کہ جس نے جس طرح اپنے آپ کو دنیا میں خودکشی کر کے مار ڈالا، اسی طرح جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو درمیان میں بات آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنت فیما یبدو للناس، کہ ایک آدمی بظاہر لوگوں کی نگاہ میں جنت والے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کا شمار جہنمی میں ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَأَنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بظاہر برے اعمال ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا شمار جنتیوں میں سے ہے۔ یہ حدیث پڑھاتے تھے، اس وقت تھوڑی دیر کے لیے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا کہ آدمی کو اپنے اعمال کے اوپر مدار اور اپنے اعمال پر مدار رکھ کر کے اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھنا
کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب مینا کا واقعہ ہوا تھا، جس میں ہزاروں، بظاہر اس سے زیادہ ہو اللہ عالم، حادثہ ہوا تھا نا، بہت سارے شہید ہوئے تھے احرام کی حالت میں، اس واقعے سے اس کی بظاہر ایسا دل پر اثر ڈالا کہ واقعتاً اللہ کی شان، احرام کی حالت میں مینا میں موت۔ ہم اب قیامت تک یہ تلبیہ پڑھتا ہوا ہر سال حج کا ثواب ملے گا، اور میدان قیامت میں تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، چاہے بظاہر داڑھی کٹی ہوئی ہو، چاہے بظاہر یہاں پینٹ شرٹ پہنتا ہو اور انسلٹ کر کے شریعت کا انسلٹ کرتا ہو، لیکن حالت احرام میں اٹھے گا۔ شہید کی موت یقیناً جنتی، جیسا کہ ظاہر ہے یہ ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، ذلیل سمجھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کا عمل اگر برا ہے تو اس عمل کو برا سمجھو، لیکن مسلمان کو حقیر سمجھنا کسی بھی طرح گنجائش نہیں۔ یہ تو بخاری کے الفاظ تھے، بخاری اور مسلم میں دونوں میں یہ روایت ہے۔ آگے بخاری کی روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قم یا فلان فأذن، اے فلاں، اور اس سے مراد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ لا يدخل الجنت الا مومن، جنت میں مومن ہی داخل ہوگا۔ اور جہاں تک دین کی مدد کا مسئلہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ فاجر سے بھی دین کی مدد لیتا ہے۔ تو یہاں فاجر سے دین کی مدد لی، وہ جہنمی تھا۔ تو یہ سبق اسی واقعے کے ذریعے، واقعی اس آیات کے ضمن میں یہی ہے کہ اعمال کرنا، اعمال کے ہم مکلف ہیں، ہم اعمال کرتے جائیں، اللہ سے توفیق مانگتے جائیں، اور اپنے اعمال پر ہماری نظر نہ ہو، اپنے اعمال پر ہماری نظر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے۔ لیکن جہاں اعمال پر نظر گئی، یہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کو عجب کہا جاتا ہے، خود پسندی، اور یہ پہلا زینہ ہے، اس کی وجہ سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو تچھ سمجھنا، معمولی اور ذلیل سمجھنا، جس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسرے نمبر پر یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں یقینی طور پر مختلف ہیں۔ وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعمال خیر ہی خیر ہے، شر ہی شر ہے، اور تیسری قسم کا ایک عمل وہ ہے کہ جس میں خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا بھی پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، ان سعیکم لشتی میں، ان اعمال کی تین قسمیں
مفسرین نے اس کے ذریعے بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خیر والا پہلو بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ شر کا پہلو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ تیسرا جو عمل کہ جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اس کو باری تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، تو ایسا عمل ہو تو اس کا کیا فیصلہ ہوگا اللہ کے یہاں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے اس کو چند مثالیں دے کر کے ایک قاعدہ اخذ کیا ہے، اور اس قاعدے کو پھر یہاں پر منطبق کیا ہے۔ نتیجہ جو ہوتا ہے وہ گھٹیا کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ عربی میں لفظ ہے اخذ اور ارذل کے تابع نتیجہ ہوتا ہے، النتیجۃ تابع الارذل والاخذ۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، شریعت میں ایک گھوڑا ہے اور حلال جانور ہے، پاک جانور ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ گھوڑے کا گوشت نہ کھایا جائے، وہ ایک حکمت کی بنیاد پر کہ گھوڑا علیہ جہاد ہے، اس زمانے میں جہاد اس پر، تو اگر گھوڑے کے گوشت کو کھایا جائے گا پھر گھوڑے کم ہو جائیں گے، جہاد میں کمی آئے گی۔ لیکن صاحبین اور دیگر ائمہ کرام نے گھوڑے کے گوشت کو جائز ہونے کا قول کیا، اور یہی مفتہ بھی قول بھی ہے کہ یہ حلال ہے اور پاک ہے۔ گدھا ہے، نجیس ہے، ناپاک ہے، نہیں کھایا جائے گا۔ ان دونوں کے نتیجے سے ایک تیسری قسم وجود میں آتی ہے جس کو ہم کھچر کہتے ہیں، اور کھچر حرام۔ تو نتیجہ گھٹیا کے تابع ہوا نا، کہ اس میں یا گدھی ہوگی یا گھوڑی ہوگی، لیکن گھٹیا کمتر چیز یہ ناپاک ہے، تو کھچر جو وجود میں آیا وہ بھی ناپاک۔ حلال بھی ہے مال اور حرام بھی ہے۔ حرام حلال میں مل گیا، اب اس کے لیے حرام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 5 لیٹر دودھ ہے، اس میں 3 قطرے پیشاب کے گر گئے۔ 5 لیٹر دودھ ہے، 10 لیٹر دودھ لے لو نا، کنٹینر دودھ لے لو نا، جبکہ دیہ دردہ کے حکم میں نہ ہو وہاں تک 2 قطرے 3 قطرے 1 قطرہ پیشاب کا شراب کا گر گیا، سارا دودھ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ تو نتیجہ کس سے کے تابع ہوا؟ گھٹیا چیز۔ تو یہاں بھی ایک آدمی کا ایک عمل ہے جس عمل میں خیر کا بھی پہلو ہے، جس عمل میں شر کا بھی پہلو ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا یہ شریعت کی چند مثالیں ہیں، اس کے ذریعے سے یہاں بھی عمل کے اندر بھی قیاس کیا جائے گا۔ اور جب خیر کا پہلو سمجھاؤں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سنت طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، خیر کا پہلو ہے یقیناً، لیکن اوقات ممنوعہ میں پڑھ رہے ہیں، جن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو شر ہوا، تو اب یہ عمل شر والا سمجھا جائے گا، خیر والا نہیں سمجھا جائے گا۔ وہی نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل سنت طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، لیکن دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو خیر کا پہلو ہے، ساتھ میں شر کا بھی پہلو ہے، ریا۔ تو اب یہ عمل میں
ریا کی وجہ سے پورے عمل کے اوپر شر کا اطلاق کیا جائے گا، خیر کی فہرست سے یہ نکل جائے گا۔ یہ الگ ہے کہ ایک انسان کے اعمال میں کچھ اعمال خیر ہیں، کچھ اعمال شر ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس امت محمدیہ کے ساتھ جیسے قرآن نے بیان کیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایک نیکی بھی غالب رہے گی تو یہ کامیاب ہے، اور ایک نیکی کی وجہ سے بھی اس کا پلڑا نیکیوں کا اونچا رہا اور برائی کا جھکا رہا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ کافر کے بارے میں لیکن اس امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل، فَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ امت محمدیہ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ سابق بالخیرات ہے، کچھ لوگ معتدل ہیں، مقتصد یعنی حسنات اور سیئات دونوں برابر، اور کچھ ظالم لنفسی کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بہی طور کے ان کی برائیاں اور گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں ہیں۔ ان سب کے بارے میں مغفرت کا فیصلہ اللہ نے فرمایا۔ ہمارے حضرت جب اس آیت کو بیان فرماتے ہیں بڑے وجد میں آ کر کے فرماتے ہیں امت مذنبۃ ورب غفور، کہ امت تو گنہگار ہے لیکن رب یہ مغفرت کرنے والا ہے، اس لیے سب کو بخش دیا جائے، تو وہ الگ ہے۔ لیکن عمل میں خیر اور شر ایک ہی عمل میں ہے، تو وہ عمل خیر کی وجہ سے مقبول نہیں ہوگا، شر کی وجہ سے غیر مقبول ہو جائے گا۔ تو یہ ان آیات کے بارے میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ، چونکہ یہ آیات امیہ ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی جیسے بات آئی تھی، اور اس کو یہ بھی تھا کہ میرے پاس مال ہیں، بہت سارے غلام تھے، حشم اور خدم، جب اس کو کہا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ میرا مال ہے، چھوٹ جاؤں گا، دنیا میں مال کی بنیاد پر، حشم و خدم کی بنیاد پر کر و فر کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کل جب مرنے کے بعد جیسا کہ محمد کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو وہاں بھی اپنے مال کی وجہ سے نجات پالوں گا۔ اللہ تعالیٰ رد فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال اس کو کچھ بھی کام نہ آئے گا، اذا تردى، جب وہ گھڑے میں گرنے لگے گا، اور گھڑے سے مراد قبر کا گھڑا، اس میں بھی مال کام نہ آئے گا، گھڑے سے مراد جہنم کا گھڑا، اور جہنم کتنی گہری ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کی جب تفسیر آئے گی اس وقت انشاءاللہ روایت کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ایک کنکری اوپر سے ڈالی جائے، اوپر سے جو چیز ڈالی جاتی ہے نیچے کی طرف تیزی سے آتی ہے، اور جتنی اوپر سے ڈالیں گے اتنی تیزی آئے گی، مسلسل وہ کنکری 70 سال تک گرتی رہے تب جا کر کے وہ تہ میں پہنچے۔ یہ جہنم کا گھڑا وہ گھڑا ہے، معمولی گھڑا نہیں کہ ایک سٹیپ بھول گئے تو دوسرے سٹیپ پر پیر آ گیا، 2 سٹیپ بھول گئے تیسرے پر گیا، اس میں کیا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ پیر کو موچ آئے گی، اور کوئی کمزور ہڈی والا ہوگا تو کریک ہوگا، کوئی اور کمزور ہڈی والا ہوگا تو کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور جوائنٹ میں کچھ اور بھی پیش آ سکتا ہے۔ یہ وہ گڑھا نہیں ہے،
اذا تردى، مال کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہی بات ابو لہب نے بھی کی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، لوگوں کو بلایا، سارے جمع ہوئے، آپ نے خاندانوں کے نام لے کر کے سب کو کہا، فرمایا انقذوا انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اس طرح درجہ بدرجہ، اے بنو ہاشم، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یا صفیہ بنت عبد المطلب، آپ کی پھوپھی تھی، آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور پھر اپنی لخت جگر جنتی خاتونوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی صاف طور پر خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، فاطمہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کام نہیں دے سکتا، اگر ایمان نہیں ہے تو میری بھی سفارش نہیں چلے گی۔ اس موقع پر ابو لہب نے، جو آپ کا چچا تھا، اور آیا تھا ہمارے یہاں ابو لہب تبت یدا کی تفسیر میں، بڑا خوبصورت تھا، اور اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ لہب کے معنی شعلہ، جیسے آگ روشن اور چمکدار ہوتی ہے، اس کا چہرہ بھی، آگ ابتداء گلابی گلابی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کا چہرہ بھی گلابی چمکدار، جمال اور خوبصورتی میں مکہ معظمہ میں اس کی نظیر نہ تھی۔ اس ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، تیرے اوپر ہلاکت ہو پورے دن بھر، اسی وجہ سے جمع کیا تھا۔ اس موقع پر سورہ تبت یدا نازل ہوئی، اسی موقع پر اس نے یہ کہا تھا ابو لہب نے کہ میرا بھتیجا جو کہہ رہا ہے اگر وہ سچ ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، تو میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، میں اپنے مال اور اپنی اولاد سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں گا۔ وہاں پر بھی یہی بات ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کو ذرہ برابر کام نہ دے گا، اور اس کی اولاد بھی اس کو ذرہ برابر کام نہ دے گی۔ جو واقعہ میں نے آپ کو پیش کیا بالکل ابتدائی دور کا، مکہ معظمہ کا، یعنی جس وقت آپ کو نبوت ملی اس کے 2.5 یا 2.25 یا 3 سال بعد کا، کیونکہ 2.5 سال تک تو وہی بند رہی ہے، فترت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد یا ایھا المدثر، اور اس کے بعد پھر وانذر عشیرتک الاقربین، بالکل ابتدائی اسلام کا دور ہے، جس میں اسلام بھی انتہائی کمزور اور اسلام کے قبول کرنے والے بھی
مکی دور میں انتہائی کمزور، اور جو ذات اعلان کر رہی ہے اللہ کے اس فرمان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ علیہ السلام کو خود اپنی جان کے لالے، لیکن اللہ، اور پھر اس کے مقابلے میں ابو لہب کا مقام، مکہ کے سرداروں میں سے بڑا سردار، جس کے پاس مال، اولاد، حشم، خدم، ہزاروں ماننے والے، اور ایک طرف یہ حال یہاں کا، لیکن اللہ اعلان کروا رہے ہیں کمزور کے ذریعے سے طاقتور کی ہلاکت کا، کمزور کے ذریعے طاقتور کی ہلاکت کا۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، مایوسی سے بچانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ حالات کتنے بھی سنگین ہو جائے، اس سے زیادہ سنگین حالات نہیں ہے۔ صاحب شریعت کو، سید الاولین والآخرین کو، ان کے ماننے والوں کو ہر طرح کی ذلت، خواری، غربت، فقر، افلاس، محتاجی، ہر طرح کا ہر وقت ڈر اور خوف کہ کب کس وقت کس کی طرف سے حملہ ہو جائے اور ہماری جان چلی جائے، ان سب کے باوجود اللہ قادر مطلق کمزور کے ذریعے سے اس طاقتور کی ہلاکت کا اعلان کروا رہے ہیں، ما اغنا، اور یقینی طور پر کہ اس کا مال اور اس کی اولاد اس کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ جس کو اپنے مال پر غرہ، آدمی کے پاس مال آتا ہے نا، تو اب وہ مال جب آتا ہے اور خوف خدا نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، تو پھر دماغ آسمان پر ہوتا ہے، اور مال ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے اس مال کو حلال المشکلات سمجھ کر کے، حلال المشکلات کہ مشکل کو حل کرنے کے لیے مال ہی ہے، اب اس کا دماغ ادھر چل رہا ہے، اس کا دماغ ادھر چل رہا ہے، اس کا دماغ ادھر چل رہا ہے کہ میں اپنے مال کی بنیاد پر جو چاہوں سو کر سکتا ہوں، شیخ چلی کی طرح کہ مانگے آئیں گے، ابھی تو تیل لے کر کے تو جا پہلے، ابھی سے مانگے کہ محل بن جائے گا، ریوڑ کے ریوڑ ہوں گے، مانگے آئیں گے، پھر یہ مال جب آتا ہے اور خوف خدا نہیں ہوتا تو پھر وہ شیخ چلی کی طرح سوچنے لگتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ مال کیا ہے؟ مال تو ہم سب کو دیتے ہیں، مال کا مل جانا یہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا عند اللہ مبغوض ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قلت اور وسعت کے ذریعے سے آزماتا ہے، اب اسی میں لگا ہے، اسی کی سوچ ہے۔ بہت باریک اشاروں میں آپ کو لے جا رہا ہوں، لیکن ہلاکت یقینی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، کفر پر مرا ہے، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، سکندر گیا تو کیا لے کر کے گیا؟ یہ مال کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، کفر پر جن لوگوں کی موت ہوئی، اگر ان کو زمین بھر کر کے سونا مل جائے
اور اس کے مثل اور مل جائے، اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی جان کے فدیے میں دے ڈالے، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین کا سارا خزانہ آ جائے اور یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہے، کوئی مال کام آنے والا نہیں۔ دنیا میں چاہے اتراتا ہو، دنیا میں چاہے تکبر کرتا ہو، دنیا میں چاہے حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو ضائع کرتا ہو، دنیا میں چاہے مال کو بنیاد بنا کر کے لوگوں پر ظلم کرتا ہو، لیکن یہی مال ہلاکت کا یقینی طور پر پیش خیمہ کام نہیں آئے گا، بلکہ حسرت کرے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انها لظی نزاعۃ للشوی۔ جن جن کے اوپر اسے اعتماد تھا، بیٹے پر اعتماد، بیوی پر اعتماد، بھائی پر اعتماد، ماں باپ پر اعتماد، کٹنب اور قبیلے اور خاندان اور معاشرے پر اعتماد، جہاں جا کر کے وہ پناہ لیا کرتا تھا، ان سب کو فدیے میں دینے کی وہ سوچے گا، ٹھانے گا، حالانکہ دے نہیں سکے گا۔ لا يقبل منها فدیہ، وہاں فدیہ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب روایت ہے، بخاری اور مسلم میں، الفاظ بعینی یاد نہیں ہے لیکن مفہوم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ تمہارے بھائی میں سے کوئی معاملہ ظلم کے قبیل سے، معمولی ظلم کے قبیل سے ہو، تو آج ہی دنیا ہی میں اس مسئلے کو حل کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے لا دینار فیہا ولا درہم، لا دینار فیہ ولا درہم، کہ اس میں دینار اور درہم نہیں ہوں گے، کرنسی نہیں چلے گی، وہاں اعمال کی کرنسی چلے گی۔ اگر معاملہ ہے نیکیاں ہے تو نیکیوں کو اس ظلم کے اور حق کے بدلے میں دینی پڑے گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اپنے سر پر لینے پڑیں گے۔ اس لیے وہاں کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے مال سے بچ جاؤں گا، کافر کے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کسی بھی حال میں کسی بھی کافر کو کسی کی طرف سے بھی رستگاری اور بچاؤ اور چھٹکارے کی کوئی امید، دور دور تک امید کی کرن بھی ان کو نظر نہیں آئے گی۔ قرآن نے صاف ببانگ دوہل اعلان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں رک کر کے ہم ایمان والوں کو بھی تھوڑا سوچنے کی چیز ہے کہ اگر مال کو ہم نے بٹورا ہے ناجائز طور پر، لیاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی بس مال کی فکر کرے گا، حلال اور حرام کی اسے کوئی فکر نہ ہوگی، اور پھر اس میں اتنا منہمک ہوگا کہ ہر وقت اسی کی سوچ اور اسی کی فکر۔ بینک اکاؤنٹ میں بار بار دھکے کھائے گا، لائن میں کھڑا کر دیا، اب جس کے نہیں ہے اس کو کوئی فکر نہیں۔ یہ ہر وقت شیئر مارکیٹ پر نظر، عجیب تہلکہ مچا ہوا ہے۔ پیپر لے کر بھی پہلے شیئر کا جو پتا ہو نا، پنا، اس کو کھولنے کا، اور پھر وہ بھی اپنا زیڈ گروپ میں ہے تو پہلے زیڈ گروپ، اے بی سی ڈی کے اوپر آتا ہے نا سارے،
اور ہر وقت فون کے اوپر ویچی دے جے سو بھاو دے سو بازار دے، ایک ماحول ہے۔ جواز عدم جواز کو میں یہاں اس مجلس میں نہیں بیان کر رہا ہوں، شعر کے متعلق تو سمجھا رہا ہوں کہ اتنا منہمک اتنا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ پورے دن شیئر ہولڈر کے یہاں شیئر مارکیٹ میں ایسے منہمک ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، نہ کھانے کا پتہ نہ نمازوں کا پتہ۔ دیکھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ شان ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو بطور مذمت کے بیان فرماتے ہیں۔ بس ہر وقت گننے کا، اتھل پاتھل کرنے کا، اسی کی فکروں میں منہمک رہنے کا، جس سے حقوق اللہ بھی ضائع ہو، حقوق العباد بھی ضائع ہو، اور مال کی حرص میں اتنا بڑھ جائے کہ بس اسی کا ہو کر کے رہے۔ کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے مت بننا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ گنتا ہے۔ مسلمان کی شان سے بھی یہ بعید ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر مسلمانوں کو آگاہ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کرے، جو ایسا ہوا یقینی طور پر یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ مال ذکر اللہ سے اور ذکر سے مراد تسبیح نہیں ہے، ذکر سے مراد احکام الہیہ ہے، شریعت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور بڑے عجیب انداز میں اہل علم اسے سمجھ سکتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جس کے مال نے اور جس کی اولاد نے احکام الہیہ پر عمل کرنے سے روکا، مال کی وجہ سے رک گیا، خسارہ، اور موت کے وقت وہ واپس زندگی کی تمنا کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، ایمان والا کا تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اللہ تھوڑی زندگی دے دے، اب نیکی کر کے آؤں گا، ایمان والا تقاضا کرے گا۔ اس لیے ایمان والے کو بھی متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، مال کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے بجائے اعمال کے پیچھے، ہاں بقدر ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھ کر کے، مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھ کر کے، مقصد کو بنیاد بنا کر کے ضرورت پوری ہو جائے، بس کافی ہے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے، ابھی مضمون باقی ہے۔ اللہ تعالی غفلت سے ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا
ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین امت کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین امت کی لغزشوں سے سیئات سے خطاؤں سے صغیرہ سے کبیرہ سے سب سے اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ آپ پوری امت کو معاف کر دیں گے آپ کے خزانے مغفرت میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی آپ غفور ہے غفار ہے عفو ہے تواب ہے رحمان ہے رحیم ہے ستار ہے وہاب ہے اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما امت کی پردہ پوشی فرما اے اللہ امت پر رحم کا کرم کا عفو کا درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ امت کی حفاظت کے فیصلے فرما اے اللہ امت کی مدد فرما اے اللہ دشمنوں کی مدد نہ فرما اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما اے اللہ دشمنوں کے قید کو دشمنوں کے مکر کو ختم فرما امت کی اور ہم سب کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ خیر کا ارادہ کرنے والوں پر آپ توفیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں اے اللہ ہم سب اپنے لیے بھی خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اور پوری امت کے لیے بھی اے اللہ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما پوری امت کی اصلاح فرما ہر کچے پکے گھر پہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کو داخل فرما جاری فرما ساری فرما اے اللہ اس مسجد کو اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو ہم سب کو اس بستی کو اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اے اللہ عالمی سطح پر قبول فرما حفاظت فرما ضائع نہ فرما اے اللہ ضائع نہ فرما حفاظت کے فیصلے فرما اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے پوری حفاظت فرما بیماروں کو اے اللہ شفائے کلی نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما امن و امان اور عدل کو عام فرما دشمنوں کو مقہور اور مغلوب فرما اے اللہ اپنے فضل سے سارے اسباب خیر کو سہولت اور عزت کے ساتھ جاری اور ساری فرما پہلے سے احسن طریقے پر جاری اور ساری فرما دشمنوں کو ان کے مکر میں ناکام فرما اسباب شر کو مغلوب فرما اے اللہ ہمیں مفتاح خیر بنا ہمیں مغلاق شر بنا شر کا تالا بنا خیر کی چابی بنا اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے صدیقین شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کے سب متعلقین کو ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے صدیقین شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتن سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کے سب متعلقین کی ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك۔